السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہارر سٹوریز بائی عافیہ۔ دوستوں، ہارر سٹوریز بائی عافیہ میں ایک خناس کی پراسرار کہانی وہ کون تھا کہ کس نمبر 3 کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ جہاں کہیں ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اور ڈھیروں خوشیوں کے ساتھ ہوں گے۔ دعا ہے کہ جہاں کہیں رہیں خیر خیریت کے ساتھ رہیں اور اللہ کی ذات آپ کو اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ دوستوں، پہلے دونوں ایک ساتھ کی لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی تاکہ جنہوں نے ابھی تک وہ ایک ساتھ نہیں سنی وہ جا کر سن سکیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر تو آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی نئی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب مزید کسی دیری کے بغیر۔ اس کی سوچ کے دریچوں سے شیطانی وسوسوں نے اس کے من میں گھر کر لیا۔ وہ کس طرح شیطانی علوم کی طرف مائل ہو گئی۔ راحت نے شفقت سے بھائی کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ وشا کے شیطانی علوم کی طرف مائل ہونے کی بات کر رہے ہیں تو کسی عامل سے رابطہ کیوں نہیں کرتے؟ ظفر نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، میں ان باتوں پر یقین نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر ظفر وہاں سے چلا گیا۔ ظفر کے جانے کے 1 گھنٹے بعد ہی ساحل آ گیا۔ آج ماموں آئے تھے، ریدا نے ساحل کو بتایا۔ آج کیسے راستہ بھول گئے ماموں؟ ساحل نے اپنا لیدر کا بیگ الماری میں رکھتے ہوئے کہا۔ راحت سبزی کی ٹوکری اور پلیٹ میز پر رکھتے ہوئے تھکی تھکی سی کرسی پر بیٹھی اور ساحل سے گویا ہوئی۔ بہت پریشان تھے تمہارے ماموں، اب تک وشا کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ ساحل آنکھیں جھکائے کسی غم کے احساس میں ڈوب گیا۔ اب کیا پتہ چلے گا، پورا 1 سال بیت گیا ہے اس حادثے کو۔ رات کو تمہارے ماموں نے تمہیں بلایا ہے، راحت نے ساحل سے کہا۔ ساحل نے پوچھا، لیکن کیوں؟ مجھے نہیں بتایا، کوئی کام ہوگا، اپنا تو کوئی بیٹا ہے نہیں، میرا بھائی بہت تنہا ہو گیا ہے۔ سبزی کاٹتے ہوئے راحت کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جی میں چلا جاؤں گا۔ اس نے ماں کے گلے کے گرد باہیں حائل کر لیں۔ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ رات 8 بجے ظفر کے گھر کی بیل بجی۔ ماریا نے کیمرے میں ساحل کی تصویر دیکھی تو بیزاری سے بولی، یہ اس وقت کیوں آیا ہے؟ اس نے دروازہ کھولا تو ساحل نے آگے بڑھ کر السلام علیکم مامی۔ وعلیکم السلام، ماموں گھر پر ہی ہیں؟ ہاں اندر آ جاؤ۔ ظفر لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا، ساحل کو دیکھ کر وہ اس سے ملا۔ ٹھیک ہو؟ جی خدا کا شکر ہے۔ باہر لان میں بیٹھتے ہیں، باہر موسم بہتر ہے۔ اس نے ترچھی نظر سے ماریا کی جانب دیکھا۔ ہماری چائے باہر بھجوا دینا، ماریا ہونٹوں کو بھیجتے ہوئے بولی۔ بہتر۔ گارڈن لائٹس کی ہلکی سی روشنی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ وائٹ کلر کے چیئر سیٹ پر بھی دھیمی دھیمی روشنی پڑ رہی تھی۔ وہ دونوں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ ساحل ظفر سے گویا ہوا، وشا کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہو سکا؟ میں جانتا ہوں کہ آپ نے اس کی تلاش میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، مگر تلاش تو ختم نہیں کی جا سکتی۔ زندگی کا مالک تو خدا ہے، وہ اگر کسی کو زندہ رکھنا چاہے تو کیسے ہی حالات ہوں وہ زندہ رکھتا ہے۔ میں وشا کو جانتا ہوں، وہ بہت ضدی ہے، اگر کسی بات کی ٹھان لے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ زندہ و خیریت سے ہوگی۔ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ میری بیٹی مجھے مل جائے تو میں اس کی ہر خواہش پوری کروں گا۔ ظفر کے لفظوں کی ان ساتوں میں ساحل کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ کبھی کبھی انسان اپنی خواہشوں کی قبر میں بھی دفن ہو جاتا ہے۔ ظفر نے گہری نظر سے ساحل کی طرف دیکھا۔ تم نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے؟ میں نے ایک نظر میں تمہیں پہچانا بھی نہیں تھا۔ پھر ٹھہر کر کہا، آج صبح ایک بڑی حقیقت مجھ پر آشکار ہوئی۔ ظفر کی بات پر ساحل نے پوچھا، کیسی حقیقت؟ ظفر نے گہری نظر سے ساحل کی طرف دیکھا۔ وہ تمہیں پسند کرتی تھی، کیا تم اس بات سے واقف تھے؟ ماموں کے سامنے ساحل کا رنگ فک پڑ گیا۔ دل جیسے تیزی سے دھڑکنے لگا، زبان پر بل آ گیا، مگر اس نے بے خوفی سے وہی کہا جو اس کے دل میں تھا۔ جی۔ ظفر نے ساحل کی گھبراہٹ محسوس کرتے ہوئے کہا، تھوڑی دیر کے لیے بھول جاؤ میں تمہارا ماموں ہوں، سمجھ لو کہ میں تمہارا دوست ہوں۔ مجھے سب کچھ تفصیل سے بتاؤ، میری بیٹی زندگی کے کن مراحل سے دوچار تھی، میں سب جاننا چاہتا ہوں۔ ساحل کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں، اس کے چہرے پر دکھ کے تاثرات بہت نمایاں تھے۔ اس نے ایک لمبی سانس کھینچی۔ ماموں، جتنا وشا کی گمشدگی پر آپ پریشان ہیں، میری کیفیت اس سے مختلف نہیں ہے۔ جب آپ اور آپ کا گروپ وشا کی تلاش کرتے کرتے اس پہاڑی علاقے سے مایوس ہو کر واپس آئے تو میں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ اس پہاڑی علاقے میں گیا۔ میں اپنے طور پر وشا کو ڈھونڈنا چاہتا تھا۔
میں نے اسے ہر جگہ ڈھونڈا، یہاں تک کہ مقامی لوگوں سے ان کے گھروں میں جا کے پوچھا، مگر جب مایوسی ہوئی تو اس غم نے مجھے جیسے جینے کی خواہش ہی چھین لی۔ اب جی رہا ہوں مگر غم کے بوجھ تلے دبا جا رہا ہوں۔ ماموں وشا آپ سے بہت پیار کرتی تھی، وہ آپ سے بہت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر آپ کے پاس وقت نہیں تھا اور ممانی کے اندر ممتا کے جذبات نہیں تھے۔ آپ ہمارے گھر بہت کم آتے تھے مگر امی اور میں اور ردا تو وشا کے لیے اس سے ملنے آ جاتے تھے۔ وشا بھی اکثر ہمارے گھر آ جاتی تھی، اس نے کبھی ہم لوگوں کو کمتر نہیں سمجھا۔ وشا اور ردا کی گہری دوستی میں جیسے میں بھی شامل ہو گیا، مجھ سے بھی وہ دل کی باتیں کرنے لگی۔ کتنے ہی عرصے تک میں اس کے دل کی بات نہیں جان سکا۔ وہ میری غریبی کے فرق کو بھول کر مجھے چاہنے لگی تھی۔ وہ گھر میں عجیب ماحول سے دوچار تھی۔ ممانی سے اس کی بنتی نہیں تھی۔ ممانی اپنے آوارہ بھتیجے شمعون سے وشا کا رشتہ کرنا چاہتی تھی۔ اس کا گھر میں آنا جانا بڑھ گیا تھا۔ ردا نے وشا کو بار بار سمجھایا کہ آپ کو اس بات سے آگاہ کر دے، مگر وہ کہتی کہ وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ایک روز وشا نے مجھ سے محبت کا اقرار کر لیا۔ میری کیفیت وشا سے مختلف نہیں تھی، مگر میں نے حقیقت پسندی سے کام لیا اور اپنے جذبے کو وشا کی بہتری کے لیے چھپا لیا۔ میں جانتا تھا کہ میں وشا کو وہ سب آسائشیں نہیں دے سکتا جس کی وہ عادی ہے، پھر یہ بھی جانتا تھا کہ آپ حیثیت کے اس فرق کو کبھی نظر انداز نہیں کریں گے، اور بیوی کے پیسے پر حیثیت بنانا میرے مزاج کے خلاف تھا۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کے وشا سے کہہ دیا کہ میں نے کبھی اس کے بارے میں اس طرح نہیں سوچا، وہ میرا خیال دل سے نکال دے۔ اس وقت وہ بہت ٹوٹ چکی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنا آخری سرمایہ بھی لٹا چکی ہو۔ 2 ماہ تک میں اس سے نہیں ملا۔ ایک روز جب ردا نے مجھے بتایا تو میں سٹپٹا کے رہ گیا۔ ساحل، وشا کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، وہ تو بالکل بدل گئی ہے، کسی سے نہیں ملتی، اپنے کمرے میں بند رہتی ہے، اس کے چہرے کی حساسیت، آنکھوں کی معصومیت کہیں غائب ہو گئی ہے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے وہ کہیں خود کو کچھ کر نہ لے۔ میں نے ردا کا ہاتھ تھام لیا۔ ردا، میں اس سے ابھی نہیں ملنا چاہتا، مگر تم اس کے گھر جاؤ، اسے سمجھاؤ، ماموں بھی اس ملک میں نہیں ہے، امی جان کے ساتھ چلی جانا۔ ردا امی کے ساتھ وشا سے ملنے چلی گئی۔ ممانی امی اور ردا سے باتیں کرتی رہیں، مگر وشا کا برتاؤ بہت عجیب تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ردا بھی وشا کے کمرے میں چلی گئی۔ وشا اپنے بیڈ پر لیٹی تھی، ردا اس کے قریب بیٹھ گئی۔ وشا کا چہرہ پیلا پڑا ہوا تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے۔ ردا نے حیرت سے وشا کی جانب دیکھا۔ وشا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ یا تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ تم مجھے بتاؤ، میں تمہارا مسئلہ حل کروں گی۔ وشا نے بیگانے پن سے ردا کی طرف دیکھا۔ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، ردا چلا کر بولی۔ کیسے ٹھیک ہو؟ چہرہ دیکھا ہے اپنا، تمہارا کیا حال ہو گیا ہے؟ وشا نے ردا کے شانوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اپنی پھٹی پھٹی آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑ دیں۔ مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے، میرے پورے جسم میں زہر پھیل گیا ہے، مگر میں زندہ ہوں کیونکہ میں نے اس سانپ کا سر کچلنا ہے، پھر میں آرام سے مر جاؤں گی۔ ردا نے اپنے شانوں پر سے اس کے ہاتھوں کو ہٹایا۔ وشا میری جان، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تمہیں کسی نے تنگ کیا ہے تو مجھے بتاؤ، میں اور ساحل تمہاری مدد کریں گے۔ وشا نے اطمینان کے ساتھ پشت لگا لی۔ نہیں، مجھے تم دونوں کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں خود اپنے مجرم سے بدلہ لوں گی۔ اس نے میرا مان، میرا غرور توڑ دیا، مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ نفرت کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ اگر لڑکی نفرت کرنے میں آئے تو بلا بن جاتی ہے۔ وشا کی اس طرح کی باتیں سن کر ردا رونے لگی۔ وشا، میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وشا نے ردا کے آنسو صاف کیے اور دھیرے سے بولی، میری پیاری سہیلی، مجھے تنہا چھوڑ دو، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، مجھے سونے دو۔ ردا اپنے آنسو پونچھتی ہوئی کمرے سے باہر آ گئی۔ اس نے امی سے جانے کے لیے کہا۔ امی نے ممانی سے اجازت لی اور وہ دونوں گھر آ گئیں۔ جب مجھے ردا نے یہ سب کچھ بتایا تو میں بہت پریشان ہو گیا۔ میں وشا سے ملنے اس کی یونیورسٹی چلا گیا۔ یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد گاڑی وشا کو لینے آئی تو میں اپنی موٹر بائیک پر وشا کے قریب آیا۔ آج میں تمہیں ڈراپ کر دوں؟ میری گاڑی آ گئی ہے، مجھے جانا ہے، وشا نے کہا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ جو کہنا ہے یہیں کہہ لو، وشا تلخ روی سے بولی۔ میں نے اس سے التجا کی کہ وہ ایک بار میری بات سن لے۔ اس نے ڈرائیور سے رکنے کے لیے کہا اور ہم دونوں سامنے گراؤنڈ میں بیٹھ گئے۔ ردا کی بات ٹھیک تھی، واقعی وہ چہرے سے بیمار لگ رہی تھی۔ میں نے اسے بہت کریدنے کی کوشش کی مگر اس نے اپنے دل کی بات مجھے نہیں بتائی۔
جب میں نے اس سے اپنے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا تمہیں اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کا پورا حق ہے۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں، بس تم مجھ سے دوبارہ ملنے کی کوشش مت کرنا، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کون ہے جس نے تمہیں اذیت دی ہے، جس سے بدلہ لینے کی بات تم ردا کے سامنے کر رہی تھی۔ میرا ایسے کہتے ہی وشا بھڑک اٹھی۔ وہ جو بھی ہے میں خود اسے دیکھ لوں گی، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم میری مدد کرنا چاہتے ہو تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، پلیز مجھ سے دوبارہ ملنے کی کوشش مت کرنا۔ یہ کہہ کر وشا کھڑی ہو گئی اور تیز تیز قدم چلتے ہوئے گاڑی تک چلی گئی۔ اس بات کے کچھ ہی دنوں بعد آپ واپس آ گئے۔ آپ کے آنے سے ہم گھر والوں کو وشا کی طرف سے تسلی ہو گئی، مگر انہی دنوں یہ واقعہ ہو گیا۔ وشا ہم سب کو چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلی گئی۔ ظفر جہاں بیٹھا تھا وہیں جیسے پتھر کا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں میں ڈبڈبا گئیں۔ دل پر غم کا بوجھ اس قدر بڑھ گیا تھا کہ دھڑکنیں ڈوب رہی تھیں۔ ماموں اگر آپ مجھ سے خفا ہیں تو مجھے معاف کر دیں، میں نے تو وہی کیا جو مجھے ٹھیک لگا۔ ساحل نے ماموں کا ہاتھ تھام لیا۔ اور اب تم کیا کر رہے ہو؟ ظفر نے رندی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ساحل کی نظریں ہوا میں ہی ٹھہر گئیں۔ اب وہ کر رہا ہوں جو میرا دل کہہ رہا ہے۔ ظفر کھڑا ہو گیا اور بے چینی سے چہل قدمی کرنے لگا۔ تمہیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہیے تھا۔ بہت کوشش کی ماموں، نہ جانے خدا کو کیا منظور تھا کہ آپ سے رابطہ نہ ہو سکا۔ آپ ہمت رکھیں۔ تمہاری باتوں نے میری پریشانی بڑھا دی ہے، نہ جانے وشا کن کن مراحل سے گزری ہوگی۔ میری بیٹی کو کہیں کچھ ہو گیا تو میں کیسے جیوں گا؟ نہ جانے کون سا راز اپنے سینے میں چھپائے وہ یہاں سے چلی گئی۔ ظفر نے ساحل کے کندھے پر سر رکھ لیا اور وہ کسی شکستہ پتھر کی طرح چور چور ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ساحل وہاں سے چلا گیا، مگر ساحل کی بتائی ہوئی باتیں رات بھر اس کے سینے پر ڈنگ مارتی رہیں۔ توقیر جب سفر سے واپس لوٹا تو رات کے 12 بج چکے تھے۔ رخسانہ، ایمن اور ماہین بھی بہت تھک چکی تھیں۔ توقیر نے پہلے ایمن اور ماہین کو گھر ڈراپ کیا اور جب وہ دونوں اپنے گھر آئے تو تقریباً 1 بجنے والا تھا۔ وہ بس بیڈ پر ڈھیر ہو گئے۔ توقیر نے اپنا سر دھیرے دھیرے دباتے ہوئے کہا، رخسانہ میرے لیے چائے بنا دو، میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے۔ رخسانہ بھی ڈھیلے ڈھیلے قدموں سے کچن کی طرف گئی اور چائے کے 2 کپ بنا کے لے آئی۔ توقیر نے چائے کا کپ لیا۔ اگر سفر آرام دہ ہو تو انسان جہاں مرضی چلا جائے، مگر اس طرح کا سفر ہو تو بہت تھکاوٹ ہو جاتی ہے، اور پھر کیا فائدہ؟ کیسی کیسی باتیں کر رہا تھا وہ بزرگ۔ میں اسی لیے تمہیں منع کرتا تھا، مجھے ان پیروں فقیروں کی باتوں پر بھروسہ نہیں ہے۔ رخسانہ آنکھیں جھکائے جیسے کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ توقیر کی بات کا اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد وہ گویا ہوئی، تم نے اس کی باتوں پر غور نہیں کیا؟ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ جہاں ہے وہاں اس کا حساب کام نہیں کر رہا۔ وہ چاروں اپنے مادی وجود میں کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہے، نہ زمین کے اوپر نہ ہی زمین کے نیچے۔ توقیر جیسے تب گیا۔ یہ باتیں کس باشعور انسان کی ہیں؟ وہ احمق تھا، وہ بزرگ ہمیں بیوقوف بنا رہا تھا۔ رخسانہ گلوگیر لہجے میں بولی، بیوقوف بنا رہا ہوتا تو ہم سے پیسے لیتا، اس نے ہم سے کوئی پیسہ نہیں لیا۔ یہ طریقے ہوتے ہیں ان پیروں کے لوگوں کو پھنسانے کے۔ توقیر پھر بھڑک کر بولا۔ رخسانہ رونے لگی۔ تو میں کیا کروں؟ کہاں ڈھونڈوں اپنی حوریہ کو؟ توقیر رخسانہ کے قریب آ گیا۔ قرآن پاک پڑھو، نماز پڑھو اور خداوند کریم سے دعا کرو۔ باقی رہی تلاش کی بات تو میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھا، میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ خدا کا کرم ساتھ ہوگا تو وہ ضرور مل جائے گی۔ تم خدا پر بھروسہ رکھو اور آرام کرو۔ رخسانہ آنسو پونچھتی ہوئی بستر پر دراز ہو گئی، دل میں دعا کر کے سوئی کہ اسے اس کی بیٹی جس حال میں ہے خواب میں نظر آ جائے۔ ایسے ہی سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی، نیند گہری ہوئی تو وہ شعور کی گرفت سے نکل کے لاشعور کی گرفت میں چلی گئی۔ اس کی آنکھیں خواب دیکھنے لگیں، وہ پھولوں سے بھرے لان میں حوریہ کو ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ اچانک اسے حوریہ کی آواز سنائی دی۔ وہ چاروں طرف نظر دوڑاتی ہے مگر اسے حوریہ دکھائی نہیں دیتی۔ ایک بار پھر حوریہ کی آواز اس کی سماعت سے ٹکراتی ہے، وہ آواز کی سمت کی طرف دیکھتی ہے تو اسے حوریہ فضا میں معلق دکھائی دیتی ہے۔ حوریہ نے سفید گاؤن پہنا ہوا تھا، اس کے بال ہوا میں لہرا رہے تھے، وہ پریوں جیسی دکھائی دے رہی تھی، آنکھوں میں خلوص کی چمک، لبوں پر مسکراہٹ بکھیرے۔ اس نے دونوں بازو ماں کی طرف بڑھائے۔ رخسانہ جو مبہوت نظروں سے حوریہ کی طرف دیکھ رہی تھی، پاگلوں کی طرح بیٹی کی طرف دوڑی، اس کے قریب پہنچی تو پریشانی سے اس کے پیروں کی طرف دیکھنے لگی۔ میری جان، تم اس طرح ہوا میں معلق کیوں ہو؟ میرے پاس کیوں نہیں آتی؟
اس نے بیٹی کے ہاتھوں کو چھونے کے لیے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے۔ اس سے پہلے کہ وہ حوریہ کو چھوتی، پری جیسی حوریہ بھیانک روپ دھار گئی۔ اس کے چہرے کی جلد کسی کریلے کی طرح سلیٹی مائل کھردری ہو گئی، آنکھوں کا حالہ بڑا ہو گیا اور وہ گولائی میں سرخ انگارہ ہو گئی۔ اس کے چہرے کے نقوش بدل گئے، جلد سلوٹوں میں بدلنے لگی۔ اس کے حلق سے خوفناک اور کراہٹوں کی آواز ابھر رہی تھی۔ وہ کسی شیرنی کی طرح چنگھاڑتی ہوئی۔ اس کے سامنے کے اطراف کے 2 دانت کسی ویمپائر کی طرح بڑھ گئے تھے، ہاتھوں کے ناخن بھی 4 انچ تک بڑھ گئے تھے۔ اس نے سلیٹی مائل سلوٹوں والے ہاتھ رخسانہ کی طرف بڑھائے تو رخسانہ پر رشا طاری ہو گیا۔ وہ چیختی ہوئی بڑبڑا کر بستر پر اٹھ بیٹھی۔ توقیر بھی اس کی چیخ کی آواز سے اٹھ گیا۔ رخسانہ کا سانس پھولا ہوا تھا، چہرہ پسینے سے تر تھا، آنکھیں سرخ ہو کر سوجی ہوئی تھیں، وہ سر تا پا کانپ رہی تھی۔ وہ میری حوریہ نہیں ہو سکتی، وہ مسلسل بول رہی تھی۔ توقیر نے اسے پانی پلایا۔ تم نے کوئی برا خواب دیکھ لیا ہے، آیت الکرسی پڑھ کر سو جاؤ۔ توقیر نے اسے بستر پر لٹایا اور اس کا سر دبانے لگا۔ جب طرح طرح کے وہم ذہن پر مسلط ہوں تو ایسے خواب آ جاتے ہیں۔ اس طرح خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری حوریہ کو کچھ نہیں ہوگا، تم بھروسہ رکھو خدا پر۔ رخسانہ کا سانس پھولا ہوا تھا، اس کی گھبراہٹ دور نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ اکھڑے اکھڑے سانس کے ساتھ بولی، میں حوریہ کے قریب گئی تو وہ بھیانک روپ اختیار کر گئی۔ میں تمہیں اسی لیے منع کرتا تھا کہ پیروں فقیروں کے پاس نہ جاؤ۔ تمہارے ذہن میں اس پیر کی باتیں گونج رہی ہیں اور کچھ بھی نہیں، بس اب تم خدا کا نام لے کر سو جاؤ۔ توقیر کو جیسے غصہ آ گیا تھا۔ یونیک ٹاؤن کی خوبصورت کوٹھی کا قفل 6 ماہ کے بعد کھلا تھا۔ کوٹھی کے ساتھ سرونٹ کوارٹرز میں رہنے والے ساجد بابا دوسرے نوکروں سے کوٹھی کی صفائی کرا رہے تھے۔ ساجد بابا بھی تنہا تھا اور ان کا وہ مالک بھی جو 6 ماہ پہاڑی علاقے کے فلیٹ میں گزارتا اور 6 ماہ اس کوٹھی میں۔ ساجد بابا سرونٹ کوارٹر میں تنہا رہتے تھے۔ دوسرے ملازمین اپنا کام کر کے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے۔ جلدی جلدی ہاتھ چلاؤ، صاحب آنے والے ہیں۔ ساجد نوکروں کو ہدایت دے رہا تھا۔ فرش پر پوچا مارنے والی ملازمہ نے کراری آواز میں کہا، 6 ماہ کی گندگی اکٹھا کر کے صفائی کراتے ہو، صاحب سے چابی لے لیا کرو، 3 روز بعد صفائی کرایا کرو۔ ساجد تب کر بولا، مجھے سبق پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، مالک کا حکم ماننا میری ڈیوٹی ہے۔ صاحب نے کہا ہے کہ جب وہ واپس آئیں تو ہی یہ گھر صاف کروائیں، تم اب زیادہ باتیں مت بناؤ، جلدی کام کرو۔ یہ کہہ کر ساجد کچن کے لیے بازار سے لایا ہوا سامان کچن میں سیٹ کرنے لگا۔ اسے زرغام کے لیے کھانا بھی تیار کرنا تھا۔ اس نے کچن کی ضروری صفائی کی اور کھانا پکانے کی تیاری کرنے لگا۔ وہ ساتھ ساتھ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑاتا رہا، بس اب اس کوٹھی میں اس خناس کے ناپاک قدم پڑیں گے اور یہ کوٹھی برائیوں کی اماچکا بن جائے گی۔ جوا چلے گا، شہر کے غیر مہذب لوگوں کی دعوتیں ہوں گی اور وہ اپنے ناجائز کام اس سے کروائیں گے۔ زرغام ان ناجائز کاموں کے عوض ڈھیروں پیسہ وصول کرے گا۔ پتہ نہیں کیوں میں اس گھر میں نوکری کر رہا ہوں، کیوں حرام کھا رہا ہوں۔ ملازمہ کے بلانے پر اس نے ہنڈیاں ڈھانپ دی اور دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ کیا بات ہے؟ اس نے ملازمہ سے پوچھا۔ وہ اوپر والا کمرہ تو کھول دیں، صفائی کرنی ہے۔ ساجد نے ہاتھ لہرا دیا، نہیں، اس کمرے کی صفائی نہیں کرنی، اس کی چابی صاحب کے پاس ہے، وہ خود یہ کمرہ کھولتے ہیں۔ مرضی ہے۔ ملازمہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ کچھ ہی دیر بعد ملازم دوڑتا ہوا ساجد کے پاس آیا، زرغام صاحب آ گئے ہیں۔ پھر ساجد پھرتی سے کمرے کی چیزیں درست کرنے لگا۔ دراز قد، چھریرے بدن والا سانولا سا نوجوان گھر میں داخل ہوا۔ ملازمین نے آگے بڑھ کر اسے سلام کیا، سوائے ساجد کے۔ اس نے ہاتھ ہوا میں لہرایا اور زینہ پھلانگتا ہوا بالائی منزل کی طرف بڑھا۔ آف وائٹ 3 پیس میں وہ گریسفل دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ہمیشہ پینٹ شرٹ زیب تن کرتا تھا، اسے قمیص شلوار قطن پسند نہیں تھی۔ نچلے پورشن کے سارے کمرے خالی تھے، مگر وہ اوپری منزل کے 2 کمرے ہی استعمال کرتا تھا، ایک اس کا بیڈ روم اور دوسرا وہ خاص کمرہ جو اس کے علاوہ کوئی نہیں کھول سکتا تھا۔ اس کے اپنے کمرے میں جانے کے بعد ساجد دوسرے نوکروں سے مخاطب ہوا، اسے سلام نہ کیا کرو، یہ تو نام کا مسلمان ہے، یہ کیا کسی کو سلام کا جواب دے گا، یہ تو خناس ہے، شیطان کا دوسرا روپ۔ ایک ملازم نے تمسخرانہ انداز میں کہا، اس قدر ناپسند کرتے ہو تو اس کی ملازمت چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ ساجد نے ندامت سے سر جھکا لیا، پتہ نہیں، تم لوگوں کا کام ختم ہو جائے تو چلے جانا، میں صاحب کے لیے چائے بنا دوں۔ دوسرے ملازمین اپنا کام نپٹا کے چلے گئے۔ ملازمہ روبینہ سے ساجد نے کہا کہ جب تک زرغام یہاں ہے وہ برتن دھونا، صفائی اور کپڑے دھونے کا کام کر لیا کرے، یہ سارے کام وہ اکیلی ہی کیا کرے، صاحب کو زیادہ ملازم پسند نہیں ہے۔
ملازمہ نے کراری آواز میں کہا۔ ہر بار مجھے کیوں بتاتا ہے؟ 4 سالوں سے یہی روٹین ہے۔ میں جانتی ہوں کل سے کام پر آ جاؤں گی۔ آج کا کام ختم ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ملازمہ بھی چلی گئی۔ ساجد چائے لے کر زرغام کے کمرے میں گیا۔ اس نے دروازہ نوک کیا۔ اندر سے آواز آئی، آ جاؤ۔ ساجد نے چائے میز پر رکھی۔ بابا ٹھیک ہو؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی میری غیر موجودگی میں؟ نہیں صاحب، پریشانی کیسی، آپ ہو یا نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہوتا ہے، ساجد نے دھیرے سے کہا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ رات 10 بجے ساجد اپنے سرونٹ کوارٹر میں چلا گیا جو کوٹھی سے باہر تھا۔ زرغام نے کوٹھی کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ وہ زینہ چڑھتا ہوا بالائی منزل کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں چابی تھی۔ اس نے اپنا خاص کمرہ کھولا۔ وہ حال نما کمرہ کافی بڑا تھا۔ اس کمرے میں پڑا ہوا سامان انتہائی ہولناک اور پر اسرار تھا۔ سامنے دیوار پر شیشے کی بڑی بڑی کھڑکیاں تھیں جہاں سے گھر کا لان اور باہر کا حصہ دکھائی دیتا تھا۔ اس کمرے میں سہولت کے لیے کسی قسم کا فرنیچر موجود نہیں تھا۔ دیواروں پر الماریاں نصب تھیں اور چاروں طرف اس طرح ٹیبلز تھے جس طرح کوئی سائنسی لیبارٹری ہو۔ اس ٹیبلز کے بڑے بڑے دروازوں میں نہ جانے کیا کچھ تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی، یہ 6 ماہ کے بعد کھلنے والا کمرہ اس طرح صاف تھا، اس کی ہر چیز اس طرح تھی جیسے کوئی باقاعدگی سے اس کمرے کی صفائی کرتا رہا ہو۔ زرغام ایک میز کی طرف بڑھا۔ اس میز پر الگ ڈبے پڑے تھے جن میں مختلف جانوروں کی ہڈیاں تھیں۔ اس نے جانوروں کی ہڈیوں میں سے سور کی کچھ ہڈیاں لیں اور دوسرے ڈبے سے انسانی کھوپڑیاں اٹھائیں۔ کمرے کے وسط میں جیسے کسی نے پہلے سے ہی آگ جلانے والا سامان رکھا ہوا تھا۔ وہ ہڈیاں لے کر اس جگہ بیٹھ گیا جہاں آگ جلانے کا سامان پڑا تھا۔ لوہے کی ایک ٹرے تھی جس میں 4 لکڑیاں ایک دوسرے کے اوپر رکھی ہوئی تھیں۔ اس نے جانور کی ہڈیاں ٹرے کے ارد گرد جوڑ دیں۔ اس نے انسانی کھوپڑی کو اپنے ہاتھ کے اوپر رکھا اور اسے لکڑیوں کے اوپر لے گیا۔ آگ خود بخود بھڑک اٹھی۔ اس نے اپنا ہاتھ جس میں اس نے انسانی کھوپڑی پکڑی ہوئی تھی آگ کے اوپر کیا اور ہونٹوں سے تیز جنبش کے ساتھ کچھ پڑھنے لگا۔ ہر میز پر کینڈل سٹینڈ میں 16 موم بتیاں لگی ہوئی تھیں۔ چند ہی ساعتوں میں ساری موم بتیاں خود بخود جل اٹھیں۔ کمرے میں سرخی مائل سی روشنی پھیل گئی۔ زرغام نے آنکھیں بند کر لیں اور وہ کچھ پڑھتا ہوا۔ وہ جوں جوں پڑھ رہا تھا کمرے کے ماحول میں تبدیلی ہوتی جا رہی تھی۔ زمین میں گرگراہٹ سی پیدا ہونے لگی۔ زلزلے کسی کیفیت میں کمرے کی ہر چیز ہلنے لگی مگر موم بتیاں ٹیبلز کی تیز حرکت کے باوجود جلتی رہیں۔ پھر ایک دم سامنے کی کھڑکیوں کے شیشے کھل گئے۔ پونچال کی طرح ہوا کا تیز جھونکا کمرے میں داخل ہوا۔ ساری موم بتیاں بجھ گئیں۔ زرغام نے آنکھیں کھولیں اور اس طرح گویا ہوا جیسے سامنے سے کوئی دیکھ رہا ہے۔ حوریہ، وشا، خیام اور فواد، تمہیں اس ماورائی اور سنسناتی دنیا میں خوش آمدید۔ میں نے تمہاری مدد کا وعدہ پورا کیا اور اب مجھے تم لوگوں سے کیا چاہیے یہ میں تمہیں ابھی نہیں بتاؤں گا۔ میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، جو چاہتے ہو کرو۔ ہار اور جیت کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ میری مدد کی امید مت رکھنا، یوں سمجھ لو کہ تمہاری شیطانی قوتوں کی آزمائش شروع ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر زرغام نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں اور کچھ پڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد کمرے سے بھونچال کی کیفیت ختم ہو گئی اور کھڑکیوں کے شیشے خود بخود بند ہو گئے۔ زرغام نے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ آنکھیں کھول دیں۔ ظفر اپنی پیکنگ میں مصروف تھا۔ اسے صبح کی 9 بجے کی فلائٹ سے بیرون ملک جانا تھا۔ ماریہ اس کے لیے ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ اس نے ناشتہ میز پر لگایا۔ ظفر بریف کیس اٹھائے ٹیبل کے پاس سے گزر گیا۔ ماریہ جلدی سے اس کے قریب آئی۔ یہ کیا، ناشتہ نہیں کریں گے؟ ظفر نے اپنی ہینڈ واش کی طرف دیکھا۔ مجھے ناشتہ نہیں کرنا، میں لیٹ ہو جاؤں گا۔ ماریہ نے اس کے ہاتھ سے بریف کیس لے لیا۔ ابھی صرف 8 بجے ہیں، آپ کی فلائٹ 10 بجے کی ہے۔ مجھے راستے میں کسی سے ملنا ہے اور ایئرپورٹ پر بھی کچھ فارمیلٹیز پوری کرنی ہوتی ہیں۔ ظفر نے ہاتھ بڑھا کر بریف کیس لے لیا۔ ماریہ غصے سے بولی، میرا کیا قصور ہے؟ نہ مجھ سے ٹھیک طرح سے بات کرتے ہیں، نہ گھر میں کھانا کھاتے ہیں۔ اس طرح کے رویے کا کیا مطلب ہے؟ ظفر بھی بھڑک اٹھا۔ تمہیں سمجھ آ گیا ہوگا کہ میں تمہارے وجود سے بھاگ رہا ہوں۔ مجھے تمہاری قربت گوارا نہیں۔ صدا دینے سے پہلے قصور تو بتا دیا جاتا ہے، آخر میں نے کیا کیا ہے؟ ظفر کا لہجہ گلوگیر ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ تم نے میری بیٹی وشا سے برا برتاؤ رکھا تھا۔ تم نے یہ کیسے سوچ لیا تھا کہ تم اپنے آوارہ بھتیجے شمون کے لیے وشا کا ہاتھ مانگو گی؟ تم نے وشا سے یہ بات پوچھی تھی یا نہیں؟ ماریہ گھبرا گئی۔ اس کی زبان پر بل آ گیا۔ تمہیں کس نے بتائی یہ بات؟ صرف ہاں یا نہ میں جواب دو۔ ظفر نے اپنی آنکھیں ماریہ کے چہرے پر گاڑ دیں۔ ماریہ نظریں چراتے ہوئے دھیرے سے بولی، میں نے اس سے اس کی رائے پوچھی، جب اس نے انکار کر دیا تو میں نے آپ سے پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ میں جانتی تھی کہ جو رشتہ وشا کو پسند نہیں، اس کے لیے آپ کبھی رضامند نہیں ہوں گے۔ اس میں اس قدر غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جہاں لڑکی ہوتی ہے وہاں رشتے آتے ہیں۔
مگر یہ بات تو صرف میرے اور وشا کے درمیان تھی، آپ کو کس نے بتایا؟ ماریہ بیگم، بات صرف اتنی نہیں ہے جتنی تم بتا رہی ہو۔ میں اس معاملے کی تہہ تک جاؤں گا، 15 روز کے بعد واپس آؤں گا تو پھر تسلی سے اس معاملے کا جائزہ لوں گا۔ یہ کہہ کر ظفر وہاں سے چلا گیا۔ ماریہ جہاں کھڑی تھی وہیں ساکت ہو کر رہ گئی۔ شمون تو یہ بات ظفر کو بتا نہیں سکتا، تو پھر کس نے ظفر کو یہ سب بتایا؟ وہ خود کلامی میں بڑبڑاتی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا موبائل لیا اور شمون کا نمبر ملایا۔ شمون نے موبائل اٹینڈ کیا۔ جی آنٹی، ہیلو، آپ کی آواز ٹھیک سے نہیں آ رہی۔ ماریہ بھی شمون کی آواز ٹھیک طرح سے نہیں سن پا رہی تھی۔ فون پر بہت شور تھا، جیسے وہ ہجوم میں کھڑا بول رہا ہو۔ شمون اپنی جگہ سے اٹھ کر تھوڑا پیچھے چلا گیا اور پھر ماریہ سے بات کرنے لگا۔ آنٹی، میں ریس کورس میں ہوں، میرے گھوڑوں کی ریس چل رہی ہے، اس وقت مصروف ہوں، فارغ ہو جاؤں پھر آپ سے بات کروں گا۔ یہ کہہ کر شمون نے فون بند کر دیا۔ شمون واپس اپنی جگہ پر بیٹھا اور تجسس سے ریس دیکھنے لگا۔ شمون کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس کے دونوں گھوڑے جیت کے قریب تھے، وہ گھوڑوں میں دوسرے نمبر پر تھے۔ وہ اس قدر تیز دوڑ رہے تھے کہ تھوڑی ہی دیر میں وہ سب سے آگے جانے والے تھے۔ شمون اور اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے دوست بھی اس ریس سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اچانک شمون کے گھوڑوں کی حالت عجیب ہو گئی۔ وہ اس طرح اچھلنے لگے جیسے کوئی ان پر چابک برسا رہا ہو۔ وہ ہنہناہٹ کی آواز سے پچھلی ٹانگوں پر کھڑے ہو کے اگلی ٹانگیں ہوا میں زور زور سے مارنے لگے۔ وہ پوری طرح بپھر گئے تھے یا ڈر گئے تھے۔ انہوں نے آگے دوڑنے کے بجائے پیچھے کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ گھوڑوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ تماشائی پریشان ہو کے اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ کتنے ہی گھوڑے زخمی ہو گئے۔ ماہر گھوڑ سوار میدان میں اتر گئے اور صورتحال کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ شمون اپنے دوستوں کے روکنے کے باوجود میدان میں کود پڑا۔ دوسرے گھڑ سواروں کے ساتھ مل کر اس نے اپنے گھوڑوں کو قابو کیا اور گھمبیر صورتحال کو کنٹرول کر لیا۔ ریس ادھوری چھوڑ دی گئی۔ شمون نے گھوڑے اپنے ملازمین کے حوالے کیے۔ لے جاؤ انہیں، کسی کو بیچ دو، مجھے اپنے فارم ہاؤس میں یہ گھوڑے نظر نہیں آنے چاہیے۔ ملازم نے انکساری سے کہا، سرکار، ان گھوڑوں نے کتنی ہی ریسیں جیتی ہیں، یہ معمولی گھوڑے نہیں ہیں۔ شمون تب کر بولا، مالک میں ہوں یا تم؟ اونے پونے دام میں بیچ دو، میں نئے گھوڑے خریدوں گا۔ شمون بے دلی سے گاڑی میں بیٹھا اور جلد ہی وہاں سے نکل گیا۔ گھر آیا اور دھڑام سے صوفے پر براجمان ہو گیا۔ اسی دوران اسے ماریہ کے فون کا خیال آیا۔ اس نے اپنا موبائل نکالا اور ماریہ کا نمبر ملایا۔ جی آنٹی، کیا کہہ رہی تھی؟ ظفر نے آج کل بہت پریشان کر رکھا ہے، نہ جانے وہ وشا کہاں مر کھپ گئی ہے، اور ظفر انٹیلیجنس کے آفیسر کی طرح تفتیش میں لگا ہوا ہے۔ وشا سے تمہاری شادی کے متعلق جو بات میں نے کی تھی وہ نہ جانے کیسے ظفر کو معلوم ہو گئی ہے۔ 15 روز کے لیے بیرون ملک گیا، جاتے جاتے دھمکی دے گیا ہے کہ میں واپس آ کے سارے معاملے کا جائزہ لوں گا۔ ماریہ کی بات پہ شمون نے کہہ کر لگایا، کیا ہو گیا آنٹی، ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتی ہیں؟ نہ ہی وشا نے ملنا ہے، نہ ہی حقائق انکل ظفر کو معلوم ہونے ہیں۔ قوم کا اسٹریس کا شکار ہو رہی ہیں۔ آپ ان کی باتوں پر دھیان نہ دیں۔ تم دوسرے شہر میں رہتے ہو، ورنہ ابھی تمہیں گھر بلا لیتی۔ کل کوئی وقت نکال کر میرے گھر آؤ، ماریہ نے کہا۔ کل نہیں، کل میرا دوستوں کے ساتھ شکار کا پروگرام ہے۔ شمون کی اس بات پر ماریہ خفگی سے بولی، بھائی جان اور بھابھی تو گاؤں میں ہوتے ہیں، تم شہر میں اکیلے رہتے ہو، اسی لیے منمانی کرتے ہو۔ اگر بھابھی تمہارے ساتھ ہوتی تو بات کرتی۔ تو اپنی مرضی کا مالک ہے۔ ٹھیک ہے، میں خود بھابھی سے بات کر لوں گی۔ شوق سے کر لیں بات، مجھے انہیں شیشے میں اتارنا اچھی طرح سے آتا ہے۔ تم نہیں سدھرو گے، چلو برسوں آ جاؤ، بیٹھ کے بات کریں گے، ماریہ نے اس سے کہا۔ شمون نے لمبا سانس کھینچا۔ ٹھیک ہے، آپ اس قدر زور دے رہی ہیں تو میں پرسوں آ جاؤں گا۔ آج کا دن تو میرے لیے اچھا نہیں ہے، دعا کریں کہ کل شکار میں کوئی بیڈ لک نہ ہو۔ فون سے ماریہ کی ہنسنے کی آواز آئی، کیوں، آج کیا بیڈ لک ہوئی ہے؟ آنٹی، میرے گھوڑے جیت کے بالکل قریب تھے، اچانک ڈر گئے اور مخالف سمت دوڑنے لگے، جس سے گھوڑوں میں بھگدڑ مچ گئی اور کافی گھوڑے زخمی ہو گئے۔ یہ صورتحال بامشکل کنٹرول ہوئی۔ شمون نے تجسس سے بھرپور انداز میں ماریہ کو ساری صورتحال بتائی۔ ماریہ نے اس بات کو بہت سنجیدگی سے لیا۔ جانور کا کب ذہنی توازن بگڑ جائے کیا پتہ ہوتا ہے، کل کسی قسم کا خطرہ مول نہ لینا۔ کچھ نہیں ہوتا، میں پہلی بار تو نہیں جا رہا، آپ کے لیے مرغابیاں لاؤں گا اور پکا کر بھی آپ ہی دیں گی۔ اچھا بابا، اپنا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر ماریہ نے فون بند کر دیا۔ شمون اپنے دو دوستوں کے ہمراہ صبح صبح ہی شکار کے لیے روانہ ہو گیا۔
جیسا شمون خود تھا ویسے ہی اس کے آوارہ دوست تھے۔ اپنی رائفلز ٹھیک سے چیک کی ہیں؟ یہ نہ ہو کہ رائفلز ٹھیک چلے نہ اور ہم شکار کرنے کے بجائے شکار ہو جائیں۔ شمون کے پوچھنے پہ اس کے دوست نے ہنستے ہوئے کہا، ایسے بے وقوف نہیں ہے، سب کچھ A1 ہے۔ ہاں البتہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں لیا، بازار سے لیتے جائیں گے۔ شمون نے بازار پہنچ کر جیپ روکی اور اس کچھ کھانے پینے کی اشیاء خریدی۔ وہ جوں ہی شہر سے باہر نکلا اس نے جیپ کی سپیڈ تیز کر لی۔ ایک دوست تو موبائل کا ہیڈ فون کانوں سے لگا کر میوزک سننے میں محو ہو گیا اور دوسرا شمون سے گپ شپ میں مصروف ہو گیا۔ یار شمون تو جلدی سے شادی کر لے، ہمیں بھی گھر کے پکے ہوئے کھانے ملے، بازار کے کھانے کھا کھا کے تو دل بھر گیا ہے۔ شمون نے اسٹیئرنگ سے نظر گھماتے ہوئے دوست کی طرف دیکھا۔ یار اپنی خیر مناؤ، اگر میری شادی ہو گئی نا تو تم دونوں کی چھٹی ہو جائے گی۔ پنچھی کو قید کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کے پر کاٹے جاتے ہیں اور ابھی میں یہ آزادی ختم نہیں کرنا چاہتا۔ تم کیوں نہیں شادی کر لیتے؟ یار تیری طرح ہمارے پاس جائیدادیں تو ہے نہیں کہ بیٹھ کے عیش کریں، ہمیں تو پہلے پیروں پر کھڑا ہونا ہے پھر جا کے شادی ہوگی۔ یار تم تو سنجیدہ ہو گئے، زندگی کو انجوائے کرو۔ شمون نے یہ کہہ کر ڈیک میں CD ڈالی اور تینوں دوست موسیقی کے مزے لوٹنے لگے۔ 3 گھنٹے کے طویل سفر کے بعد وہ تینوں بہاولپور پہنچ گئے۔ اب ان کی منزل زیادہ دور نہیں تھی، چولستان اب 30 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے دوست نے ٹھنڈی آہ بھری، یار تم نے وشا کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ شمون بڑبڑایا، تمہیں اچانک وشا کا خیال کیسے آ گیا؟ اس قدر پرمزہ سفر خراب مت کرو۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا دوسرا دوست تعصب بھرے انداز میں بولا، ہاں یار 3 دن سے بھوکا پیاسا فارم ہاؤس میں جانور کی طرح زنجیروں سے باندھ کر رکھا۔ وشا کے نام لگی جائیداد کے پیپرز پر سائن لینے کے لیے تم نے اسے کافی ٹارچر کیا۔ تم تھک گئے مگر ایک لڑکی ہونے کے باوجود اس نے ہار نہ مانی اور جائیداد تمہارے نام نہ کی۔ تم نے ہار مان کر اسے آزاد کر دیا اور یہ دھمکی دی کہ اس نے کسی کو تمہارے بارے میں بتایا تو تم اس کے باپ کی جان لے لو گے۔ شمون غصے سے گرج کر بولا، میں نے تو اسے شادی کی آفر دی تھی، مجھ سے شادی کر لیتی تو خود بخود سب کچھ میرا ہو جاتا۔ جب وشا نے مجھ سے شادی سے انکار کیا تو میں نے اسے اغوا کیا۔ اس معاملے میں تو پھوپھی بھی میرے ساتھ تھی۔ انہیں اس بات کا غصہ تھا کہ ایک گھر اور کچھ زمین کے علاوہ ساری جائیداد انکل نے وشا کے نام لگا دی تھی۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے دوست نے نصیحت کے انداز میں کہا، چھوڑو یار تمہاری آنٹی کے پاس بہت کچھ ہے، اس طرح کے غلط کاموں سے بچا کرو۔ آخر تم عزت دار ماں باپ کے بیٹے ہو، اگر ان کو تمہارے ان کاموں کی بھنک پڑ گئی تو تمہیں آنکھ کر دیں گے۔ شمون نے فخریہ انداز میں سر اکڑا لیا، آنکھ کریں گے تو کرتے رہیں۔ شمون کسی سے نہیں ڈرتا، کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو شمون کو نقصان پہنچا سکے۔ چل یار پیپسی نکال، موڈ اچھا کر۔ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ پکڑ کر وہ دوسرے ہاتھ سے پیپسی پینے لگا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ لوگ چولستان پہنچ گئے۔ یہ بہت بڑا صحرا تھا، ریت کے بڑے بڑے ٹیلے بے ترتیبی سے پھیلے ہوئے تھے۔ شمون ریت پر گاڑی بہت مہارت سے چلا رہا تھا۔ ریتیلے راستوں کے نشیب و فراز پر جیپ ہچکولے کھاتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ یہ چولستان کے قرب میں گھنا جنگل تھا، دور دور تک کوئی انسانی آبادی نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی رائفلیں تیار کر لیں۔ شمون نے اپنے دوست کو ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھایا اور خود رائفل لے کر کھڑا ہو گیا۔ جیپ آہستہ آہستہ چلاتے رہو، جیپ کو روکنا خطرناک ہو سکتا ہے، شمون نے اپنے دوست کو ہدایت کی۔ راستے کے دونوں اطراف کانٹے دار خشک جھاڑیاں تھیں۔ کچھ جھاڑیاں ختم ہوئیں تو انہیں ہرنوں کا غول دکھائی دیا۔ فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ فائر نہ کر سکے۔ جیپ کو دیکھ کر ہرنوں نے تیز بھاگنا شروع کر دیا اور نزدیک ٹیلا کراس کر کے دوسری طرف کو نکل گئے۔ اب وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ او شٹ! شمون نے رائفل کا دستہ جیپ کے دروازے پر دے مارا۔ ابھی دور دور تک انہیں کوئی شکار دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک ایک انتہائی خوبصورت تتلی کہیں سے اڑتی ہوئی آئی اور ان کی جیپ کے اوپر اڑنے لگی۔ شمون کے دوست نے مسکراتے ہوئے تتلی کی طرف دیکھا۔ شمون دیکھو کس قدر خوبصورت تتلی ہے، صحرا میں تتلی کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ یہ غیر معمولی بات ہے، یہاں پر تو پھول بھی نہیں ہے۔ اس نے اس کو پکڑنے کے لیے ہاتھ اوپر کیا تو وہ جیپ کے سامنے اڑنے لگی۔ شمون نے ترچھی نظر سے اپنے دوست کی طرف دیکھا، ہم یہاں تتلیاں پکڑنے نہیں آئے، شکار کرنے آئے ہیں۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا دوست اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگا۔
हमें इस काके को साथ ही नहीं लाना चाहिए था। बकवास मत करो, पिछली सीट पर बैठा हुआ दोस्त गुस्से से बुड़बुड़ाया। इन तीनों को इल्म ही न हुआ कि वो तितली एक ही साथ में खूबसूरत गजाल का रूप धार कर गई। शमून ने खुशी से नारा लगाया, वो देखो, लगता है कि वो हिरन अपने घोल से बिछड़ गया होगा। शमून ने बड़ी महारत से हिरन पर फायर किया। न जाने कैसे निशाना खता हो गया और हिरन तेज भागता रहा। शमून के दोस्त ने भी इस पर फायर किया, मगर निशाना बार बार खता होता रहा। कुछ सोचे समझे बगैर वो जीप इस गजाल के पीछे दौड़ाते रहे। हिरन बीजदार रास्तों से दौड़ता हुआ सहरा के खतरनाक तरीन हिस्से तक पहुंच गया। इस बार शमून की राइफल का फायर गजाल के पेट में जाके लगा और वो फड़क कर गिर गया। उन्होंने जीप रोकी और खुशी से उछलते हुए जीप से उतरे। अक्टूबर का महीना था, मगर सूरज इस तरह दहक रहा था जैसे जून या जुलाई का महीना हो। धूप में चमकती रेत हरारत दे रही थी। शमून जो ही हिरन के करीब गया, हिरन का जिस्म हवा में तहलील होकर इस तितली का रूप धार गया जो इन्हें थोड़ी देर पहले दिखाई दे रही थी। तीनों इस तहय्युर अमेज मंजर पर हवास पाख्ता तितली की तरफ देखने लगे, जो अपनी खूबसूरती और मासूमियत में कोई भयानक राज छुपाए हुए थी, जिसके नाजुक परों के पीछे रूह फरसा हकीकत थी। तितली हवा में एक जगह साख्त हो गई और फिर वशा के रूप में बदल गई। सनसनाहट की एक तेज लहर तीनों के वजूद से गुजर गई। वो सरता पा काम के रह गए। माहौल की जादूगरी ने खौफ व हिरास फैला दिया था। वशा के चेहरे पे मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। शमून को अपने गिर्द मौत की सरसराहटें महसूस होने लगी। शमून ने हौसले का लंबा सांस खींचा और वशा के करीब गया। वशा, कुछ नहीं समझ आ रहा मुझे कि ये सब क्या हो रहा है, मगर मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ़ कर दो। शमून के मुंह से अल्फाज अदा होते ही वशा के चेहरे के तासुरात एकदम बदल गए। इसकी आंखों से गुस्से के शोले लपकने लगे। चेहरे पर अकड़ाव सा आ गया। वो मुंह खोलकर चीखी तो इसके सामने के 2 दांत लंबे हो गए। इसके बाजुओं की जगह परों ने ले ली। वो खूबसूरत बला शमून की तरफ बढ़ी। शमून के जिस्म से इसकी जैसे जान निकल गई। वो भागने की नाकाम कोशिश करने लगा। इसकी असाबी ताकत किसी खौफ के दबाव से ख़त्म हो गई। वो खूबसूरत बला एक झटके से शमून की तरफ बढ़ी और इसकी गर्दन पर अपने खूंखार दांत बेबस कर दिए। शमून की चीखें सहरा के सन्नाटे में गूंजने लगीं। इसके दोनों दोस्त अपनी बेजान सी टांगों को घसीटते हुए भागने की कोशिश कर रहे थे, मगर इस खूबसूरत बला ने इन दोनों को भी निशाना बना लिया। वो तीनों गर्म रेत पर गिरे तड़प रहे थे। वशा ने रेत की तरफ फूंक मारी और वो तीनों रेत के तूफान बगोले की लपेट में आ गए। ऐसी रेत जिसके जर्रे अंगारों की तरह दहक रहे थे। इन तीनों के जिस्म झुलसते रहे सहरा के सन्नाटों में। इनकी चीखें गूंजती रहीं। शिकार खेलने वाले अजल का शिकार हो गए। वशा के भयानक रूप ने फिर इस तितली का रूप ले लिया और वो हवा में कहीं गुम हो गई। सहरा के लोगों ने मुर्दाखोर गिद्धों के गोल देखे तो इनका माथा ठनका और वो जीप के टायरों के निशानात पर चलते हुए इस जगह पहुंच गए। 3 नौजवानों की झुलसी हुई लाशें देखीं तो वो दम बखुद रह गए। कुछ नौजवानों ने आगे बढ़कर लाशों की तलाशी ली। इनके मोबाइल से इनके रिश्तेदारों को इनकी हलाकत के बारे में मतला किया। चोलिस्तान के कुछ लोगों ने इन लाशों को इनके वालिदैन तक पहुंचाने का बंदोबस्त कर लिया। लाशों को कफन में लपेट कर ताबूत में बंद किया जा रहा था, तो एक बुजुर्ग जो किसी गहरी सोच में गुम थे लाशों की तरफ देख रहे थे। शमून की लाश के करीब आए। समझ नहीं आ रहा कि इन तीनों को किसने मारा है। इन तीनों की मौत बहुत अजीब तरीके से हुई है। अगर इनका कत्ल किसी इंसान ने किया है तो ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि इनकी लाशें इनकी जीप के करीब मिली हैं। जंगल के इस खतरनाक तरीन हिस्से में ना तो किसी और गाड़ी के निशानात मिले और ना ही किसी इंसान के। कोई जंगली जानवर होता तो इनकी चीर फाड़ करके रख देता, मगर इनको तो किसी ने जला दिया। लाश पर कफन लपेटते हुए नौजवान ने शमून की गर्दन से कपड़ा पीछे किया। ये देखें, किसी जानवर ने इसकी गर्दन पर दांत काट के इसे हलाक किया है। बुजुर्ग ने आगे बढ़कर शमून की गर्दन की तरफ देखा तो इसकी आंखें खौफ से फैल गईं। इसने दांतों के 2 निशानों के दरमियान उंगली रख के पैमाइश की और फिर अपने सामने दांतों के अतराफ के बड़े दांतों के दरमियान में वही उंगली रखी। पैमाइश एक जैसी थी। बुजुर्ग के हाथ कांपने लगे, आंखें बाहर को उबल पड़ी और वो बेखुद चिल्लाने लगे, ले जाओ जितनी जल्दी हो सके इन लाशों को इस सहरा से। ये किसी भटकती हुई शैतानी रूह का शिकार हुए हैं। लोगों को इकट्ठा करो, मिलाद का एहतमाम करो। हम कुरान पाक पढ़कर इज्तिमाई दुआ मांगेंगे। हमारे सहरा से किसी शैतानी रूह का गुजर हुआ है।
نوجوان نے ہڑبڑا کے کہا، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں بابا جی؟ میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، اس سے پہلے کہ وہ روح کسی اور کا شکار کر لے۔ بوڑھا بیساکھی کا سہارا لیتے ہوئے سر خانے سے باہر آ گیا۔ نوجوان نے جلد از جلد لاشوں کو ان کے ورثہ تک پہنچا دیا۔ 3 گھروں پر صدمے کی بجلیاں گر گئیں۔ شمون کی لاش پر ماتم کرتی ہوئی ماں نیم بے ہوشی کی حالت میں چارپائی پر سر رکھے رو رہی تھی۔ خبر سن کر جب ماریا وہاں پہنچی تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ شمون سے 1 روز پہلے ہی تو اس کی بات ہوئی تھی اور یہ سب کیسے ہو گیا؟ رات کے 12 بج رہے تھے۔ سوگواری ماحول میں بین کرتی عورتوں کی دلخراش آوازیں گونج رہی تھیں۔ ماری نے شمون کی میت کو قریب سے دیکھا تو وہ بری طرح جھلسا ہوا تھا۔ ماں کو تو اپنی ہوش نہیں تھی، مگر لاش کے قریب بیٹھی ہوئی عورتیں سرگوشی کے انداز میں خسر پسر کر رہی تھیں۔ اس کے علاوہ اس کے 2 دوست بھی مرے ہیں۔ تینوں کی اموات ایک ہی انداز میں ہوئی ہے، گردنوں پر 2 دانتوں کے نشان اور جسم جھلسے ہوئے۔ اگر تینوں جنگلی جانوروں کا شکار ہوئے ہیں تو ان کے جسم کیسے جھلس گئے؟ دوسری عورت نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ استغفار پڑھو، مجھے تو یہ کوئی کالے جادو کا چکر لگتا ہے۔ ماریا نے 2 عورتوں کی بات سنی تو گھبراہٹ سے اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اس نے آگے بڑھ کر کفن کا کپڑا شمون کی گردن سے پیچھے کیا تو اس کی گردن پر واقعی 2 دانتوں کے نشان تھے۔ فواد کے والد حسب معمول رات کو 8 بجے آفس سے آئے، ایمن کے ساتھ کھانا کھایا اور اپنا لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گئے اور نیٹ پر اپنے شیئرز چیک کرنے لگے۔ ایمن کچھ پیکٹس لے کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وقار احمد نے لیپ ٹاپ پر نظر جمائے ہی ایمن سے بات کی۔ کیا بات ہے، آج کل تمہاری NGO کی کوئی مصروفیت نظر نہیں آ رہی؟ کیا عورتوں کے مسائل ختم ہو گئے ہیں؟ ایمن سرسری سے لہجے میں بولی، میرا اپنا دل نہیں لگتا اب ان کاموں میں، عجیب سا ادھورا پن آ گیا ہے میرے اندر۔ میری اپنی فرسٹریشن ختم ہوگی تو ہی دوسروں کے مسائل حل کروں گی۔ وقار احمد نے لیپ ٹاپ چھوڑ کر ایمن کی طرف دیکھا۔ یہ کون سے پیکٹس لے کر بیٹھی ہو؟ کیا ہے ان میں؟ ایمن پیکٹس کو ہاتھوں سے چھونے لگی۔ ان میں فواد کے نئے سوٹس ہیں۔ جب میں فواد کے لیے وینا کا ہاتھ مانگنے اپنے بھائی کے گھر گئی تھی تو میں نے پہلے ہی فواد کی منگنی کے لیے نئے سوٹ لے لیے تھے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ بھائی جان انکار کر دیں گے۔ پتہ نہیں بھائی جان نے مجھ سے ایسا کیوں کیا۔ انہوں نے وینا کا رشتہ عارفین سے طے کر دیا ہے۔ عارفین بھی تو ان کی بہن کا ہی بیٹا ہے۔ حیثیت میں بھی ہم دونوں بہنوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، پر ایسا کیوں؟ وقار احمد اٹھ کر ایمن کے قریب بیٹھ گئے۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ صرف حیثیت اور تعلق ہی سب کچھ نہیں ہوتا، بیٹی کے معاملہ میں بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے۔ ایمن سر جھکائے رونے لگی۔ میرا فواد یہاں ہوتا تو میں جیسے تیسے بھائی کو منا ہی لیتی، میں بھی اپنے بیٹے کے ارمان پورے کرتی۔ کس قدر باسط تھا وہ وینا کے رشتے کے لیے، اور آج وینا کسی اور کی ہو گئی ہے۔ اگلے جمعے وینا اور عارفین کی منگنی ہے۔ وقار احمد نے اس کے آنسو پہنچے۔ تم اس طرح پریشان مت ہو، خدا کو یہی منظور ہوگا۔ میں ابھی مایوس نہیں ہوا، انشاءاللہ ہمارا فواد ضرور واپس آئے گا اور ہم اس کے لیے وینا سے بھی اچھی لڑکی ڈھونڈیں گے۔ احمد نے وقار احمد کے شانے پر سر رکھ لیا۔ اس کی بھیگی آنکھوں میں خواب تلملاتے رہے کہ ایک دن اس کا بیٹا واپس آئے گا اور وہ اپنے سارے ارمان پورے کرے گی۔ وینا اپنی ہونے والی ساس یعنی پھپھو کے ساتھ منگنی کے لیے شاپنگ میں مصروف تھی۔ اس کی والدہ نے عذرا کی بات رد نہ کی کہ وہ اپنی ہونے والی بہو کو خود شاپنگ کرائے گی۔ عذرا اور وینا نے پہلے بوتیک سے منگنی کا جوڑا لیا اور اس کے بعد وہ دونوں جیولر کے پاس چلی گئیں۔ وینا کو کافی دیر لگی اپنے لیے سیٹ پسند کرنے میں۔ اس نے سونے کا سیٹ اپنے گلے سے لگا کر دیکھا۔ یہ کیسا لگ رہا ہے آنٹی؟ مجھے تو یہی اچھا لگا ہے۔ عذرا نے مسکراتے ہوئے وینا کی طرف دیکھا۔ ہاں پیارا لگ رہا ہے، یہی پیک کروا لیتے ہیں۔ وینا بہت خوش تھی۔ فواد کو اس نے ایک کزن سے زیادہ کبھی کچھ نہیں جانا۔ عارفین سے بھی شادی کا فیصلہ اس کے والدین کا تھا اور وہ اس فیصلے پر خوش تھی۔ عارفین اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں مینیجر تھا۔ ان دنوں وہ 2 ہفتے کے لیے گھر آیا تھا، منگنی کے بعد اسے واپس جانا تھا۔ عذرا اور وینا کے گھروں میں منگنی کی تیاریاں زور و شور سے ہو رہی تھیں۔ تیاریوں میں 1 ہفتہ کیسے گزرا پتہ ہی نہ چلا۔ منگنی کا دن آ پہنچا۔ رات کا فنکشن تھا۔ ایمن کے بھائی اعجاز اور بھابھی سائمہ کی خوشی کے مارے پاؤں زمین پر نہ ٹکتے تھے۔ مہمانوں کو 8 بجے کا وقت دیا گیا تھا۔ 8:30 بجے کے قریب گھر مہمانوں سے کھچا کھچ بھر گیا۔ وینا بھی بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آ گئی، مگر ابھی تک اس کے سسرال والے نہیں پہنچے تھے۔ ایمن اور وقار احمد بھی ابھی تک اپنے گھر میں ہی تھے۔ بیگم جلدی کرو، ہم لیٹ ہو گئے ہیں۔
وقار احمد گاڑی کی چابی گھماتا ہوا گیرج کی طرف بڑھا۔ ایمن تیار ہو کے اپنے بیڈ روم سے نکلی تو اس نے اپنے بیڈ روم کی لائٹ آف کر دی اور بیڈ روم کا دروازہ بند کر کے کچن کی طرف بڑھی جہاں ملازم کام میں مصروف تھا۔ وہ ملازم کو سمجھانے لگی، بابا گھر کا خیال رکھنا، رات کا فنکشن ہے، ہمیں دیر ہو سکتی ہے۔ جی بی بی جی، آپ بے فکر رہیں، ملازم نے کہا۔ اسی دوران ایمن کے بیڈ روم کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ایمن نے فوراً کمرے کی طرف دیکھا، کمرے کی لائٹ آن تھی۔ ایمن نے تعجب سے اپنے ہاتھ میں تھامی ہوئی بیڈ روم کی چابی کی طرف دیکھا۔ چابی تو میرے پاس ہے، تو اندر کوئی کس طرح جا سکتا ہے؟ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اسے خدشہ ہوا کہ کوئی چور اندر گھس گیا ہے۔ وہ دوڑتی ہوئی وقار کے پاس گئی، اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ وقار احمد نے پوچھا۔ اندر ہمارے بیڈ روم میں کوئی ہے، ملازم ہوگا۔ نہیں، وہ تو کچن میں ہے، ایمن گھبرائی ہوئی بولی۔ میں دیکھتا ہوں۔ وقار احمد نے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ ایمن نے اسے روک لیا۔ تم نہ دیکھو، پولیس کو فون کرو۔ مجھے دیکھنے تو دو۔ وقار احمد بیڈ روم تک گیا۔ بیڈ روم کا دروازہ باہر سے لاک تھا اور کمرے کی لائٹس بھی آف تھی۔ وقار احمد نے سوالیہ نظروں سے ایمن کی طرف دیکھا تو ایمن بلا تعامل بولی، میں نے لائٹ آف کر کے دروازہ لاک کر دیا تھا، مگر جب میں ملازم سے بات کر رہی تھی تو اسی دوران کسی نے کمرے کا دروازہ کھولا اور لائٹ آن کی۔ میں دوڑتی ہوئی اس کے پاس چلی گئی۔ وقار احمد چڑھ کر بولا، کیسی احمقوں جیسی بات کر رہی ہو؟ چابی تمہارے پاس ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ دروازہ کسی نے کھولا تھا۔ دوستوں، قسط نمبر 3 میں فی الحال تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال کیجیے گا، اس ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتی ہوں اگلی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔